پراجا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی کام کچھ نہیں ہوا، یعنی سب کچھ آئین کے دائرے میں لا کر کیا گیا ہے. چوتھا وزیر اعظم ہے یہ اس اسمبلی کا آزاد کشمیر میں. آپ کے خیال میں کیا ہوا؟ چودھری انوار چل رہے تھے تو انہیں چلنے دیا جاتا، اور 6 مہینے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ان دونوں جماعتوں کو کیوں خیال آیا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. فیصل راٹھور آج وزیر اعظم بنے ہیں. جی. ان کے والد محترم ممتاز راٹھور صاحب وہ وزیر اعظم تھے. یہاں اسلام آباد میں حکومت چینج ہوئی تو ان کو بھی لایا گیا. یہاں پر کیسے لایا گیا میں ابھی نہیں بیان کرنا چاہ رہا. ان کو ہٹا دیا گیا. ٹریڈیشن جو ہے اچھی ہے یا بری ہے، وہ یہ رہی ہے کہ جو اسلام آباد میں حکومت ہوگی وہی آزاد کشمیر میں یا فار دیٹ میٹر گلگت بلتستان میں جب سے اسمبلی بنی ہے. ٹھیک ہے. لیکن پہلے جو 2021 کے الیکشن میں آپ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تقریریں کر رہے تھے، مریم نواز شریف صاحبہ بھی تقریریں کر رہی تھیں، پی ٹی آئی کی بھی تقریریں تھیں. ایک پچڈ پولیٹیکل بیٹل تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کیا کیا نعرے لگ رہے تھے. میں ان نعروں پہ نہیں جاتا، وقت اب بدل چکا ہے. پھر سردار تنویر الیاس صاحب آ گئے. جیسے بزدار صاحب پنجاب کے چیف منسٹر بنے تھے، اچانک آ کے سردار تنویر الیاس صاحب بھی بن گئے. گو کہ عدالت نے ان کو ہٹایا، سپریم کورٹ کے آرڈر سے ہٹے تھے. ان سے پہلے تو نیازی صاحب بنے تھے. نیازی صاحب کو جس طرح ہٹایا گیا وہ اسی ٹریڈیشن کا حصہ تھا جو پہلے سے قائم تھی. لیکن ابھی جو آپ زور دے رہے ہیں نا، جوائنٹ ایکشن کمیٹی، آپ نے دیکھا خون بہا کشمیر میں، آزاد کشمیر میں بہت اگلی سین تھے. میں ایز اے پاکستانی میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ آزاد کشمیر جیسے خطے میں اتنا وائلنس ہو کہ سر عام پولیس والوں کو شہید کر دیا جائے، عام لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہو جائیں. تو پروبیبلی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ڈائلاگ ہوا، ادھر سے کمیٹی گئی تھی، وزراء بھی تھے اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب اور قمرالزمان قاہرہ صاحب گئے تھے. میرے خیال میں وہ جو ان کے مطالبات تھے وہ بھی دو تھے. ایک تو جو آئینی صورتحال پہ تھے کہ جی پنجاب میں جو مہاجرین رہتے ہیں یا کراچی میں بھی رہتے ہیں ان کی سیٹیں نہ ہوں. وہ چونکہ آئین میں ترمیم کرنی تھی تو وہ تو فوری طور پہ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن یہ جو ہو سکتا تھا اس گورنمنٹ کے خلاف ہی وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی، تو امیڈیٹ ریزن تو وہ بنتی. اب جو دوسرا سوال ہے آپ کا کہ جی پیپلز پارٹی نے کیوں 8-9 مہینے کے لیے، اب پالیٹکس میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی جگہ ویکیوم آپ کو مل رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ صرف 8 مہینے. مثلاً جب وہاں پر کیئر ٹیکر حکومت کا تو ابھی نہیں ہے، اگر وہ بناتے ہیں کوئی ایسا سسٹم یا کنٹینیو کرتے ہیں تو اس میں 7-8 مہینے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، اور پرنسپل تو یہی ہے کہ آپ کام کریں تاکہ آپ پھر حکومت میں آئیں. سیاسی جماعتیں اور خیراتی ادارے میں فرق ہوتا ہے. سیاسی جماعت کوئی بھی، اور میں اس کو نیگیٹو بھی نہیں سمجھتا کہ سیاست کرنا، سیاسی جماعت بنانا، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ اقتدار میں آئیں تاکہ آپ کا جو منشور ہے، جو آپ کے کانسٹیچوئنٹس ہیں، جو آپ کے لوکل فالوورز ہیں، آپ ان کی امنگوں پہ پورا اتریں. تو کوئی بھی سیاسی جماعت ہو وہ ایسا ہی سوچتی ہے. یہ کوئی اگین آل سے کوئی نیگیٹو نہیں ہے. ہاں باقی جو آزاد کشمیر پہ بھی جو ڈویژن ہے، آپ نے محترم ڈوگر صاحب کی بات بھی سنی، محترم وزیر صاحب کی بات بھی سنی. میری تو یہ خواہش ہے کہ کم از کم کشمیر میں ہم اپنے میلے کپڑے نہ دھوئیں کبھی بھی، تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. دھل رہے ہیں ویسے 4 سال سے تو کیا ہو رہا ہے؟ نہیں صرف 4 سال نہیں، میں آپ کو 90 کی بات کر گیا ہوں بھائی. کس طرح سے ممتاز راٹھور صاحب کو اٹھا کے ادھر لایا گیا تو وہ اپنے کپڑے وہاں نہیں دھونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ڈوگر صاحب آپ نے جو سوالات اٹھائے تھے اس پر تو وزیر صاحب نے کاؤنٹر کوسچنز اٹھا دیے. وہ کہتے ہیں کہ جی پھر سینٹ میں کیا ہوا تھا؟ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ ضمیر خریدے گئے ہیں تو سینٹ کے انتخاب میں کیا ہوا تھا؟ کیسے 15 لوگوں کے ضمیر خریدے گئے تھے؟ تو انہوں نے سوالات الٹے آپ کی طرف اٹھا دیا. سر وزیر صاحب میرے بھائی ہیں، میرے جو رویے پہ یہ ان کو تشویش ہو رہی ہے، یہ میرا دکھ ہے. جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے زمین تنگ کر دیں گے، جیسے اب راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ سیاسی پارٹی کا حق ہوتا ہے، اس کا اپنا منشور ہوتا ہے، اس کا مینیفیسٹو ہوتا ہے، وہ عوام میں جاتی ہے. یہی ایک جمہوریت کی خوبصورتی ہے. یہی جمہوریت کے وہ کنٹورز ہوتے ہیں جو آپ آگے لے کر چلتے ہیں. ہمارے لیے تو نہ سیاسی پارٹی ہے، ہماری کون سی سیاسی پارٹی ہے؟ ہم آج آزاد حیثیت سے بیٹھے ہیں. ایس آئی سی سے بھی ہم فارغ ہو گئے، ہمیں بلہ نہ دیا گیا.
الیکشن کمیشن نے کبھی کسی ٹاک شو میں آپ کو یہ جرت ہوئی ہے کہ آپ پوچھ سکیں کہ 1.5-2 سال ہو گئے ہمارا انٹرا پارٹی کا، ایک بار الیکشن کرایا نہ مانا، دوسری بار کرایا نہ مانا، تیسری بار ہماری اپیل زیر سماعت ہے، 6 مہینے کی ہمیں پیشیاں پڑتی ہیں، ہم تو ہوا میں ہیں۔ وہ پارٹی جو پاکستان کی مقبول ترین پارٹی ہے اس کی یہ حالت ہے۔ تو اس ٹائم تو میدان میں وہی لوگ ہیں جو پچھلے 40 سال سے ایک دوسرے کا پہلے خون چوس رہے تھے۔ وہ کہتا تھا میں نواب شاہ کی گلیوں میں اس کو گھسیٹوں گا، وہ کہتا تھا میں پیٹ پھاڑ کے موچی دروازے سے اس کا پیٹ نکالوں، اس کے پیٹ سے لوٹی دولت نکالوں گا۔ آج وہ سارے اکٹھے ہیں، بڑا بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے، ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں، صرف کس لیے؟ خوف ہے عمران خان کا، عمران خان کی اس مقبولیت کا خوف ہے، اس لیے یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ جہاں تک میرے بھائی کوہستانی صاحب نے کہا، بھائی کوہستانی صاحب بالکل آپ کی بات درست ہے۔ میں اس وقت بھی سینٹ کی گیلری میں بیٹھا ہوا تھا، جو کچھ ہوا کہ جب موشن ہوئی تو اس موشن کے حق میں ووٹ پورے کا پورے پڑے، جب وہ پورے کے پورے پڑے ووٹ، اور جب ووٹنگ ہوئی تو وہاں سے 2-3 ووٹ ایم کیو ایم کے سینیٹرز نے ووٹ ضائع کر دیا، کچھ 3 4 5 6 جو تھے انہوں نے ووٹ ادھر دے دیا۔ وہاں اس وقت بھی وہی آفس تھا ان کے پیچھے جو آج آپ کے آفس، آپ کے پیچھے آفس ہے، وہی لوگ اس وقت بھی ہمارے پیچھے تھے جو یہ تو آپ اپنی لاچاری کا اظہار کر رہے ہیں نا سر۔ آپ وزیر اعظم تھے، حقیقت ہے ڈوگر صاحب آپ وزیر اعظم تھے، آپ کی حکومت تھی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر ہی نہیں رہے تھے، یہ پیچھے سے کچھ ہو رہا تھا۔ ایگزیکٹلی ہم نے تو رانا ثناء اللہ پہ مقدمہ نہیں بنایا، میں نے تو کابینہ میں اس کی مخالفت کی تھی، اس میں فیصل واڈر نے بھی مخالفت کی تھی، فواد چودھری نے بھی مخالفت کی تھی، ریکارڈ کی بات ہے شیریں مزاری نے بھی مخالفت کی تھی۔ ہم نے تو نہیں رانا ثناء اللہ پہ مقدمہ بنا، وہی لوگ تھے، وہی آفیسز تھے جو اس وقت ہمارے پیچھے تھے، آج ان کے پیچھے۔ حقیقت کی بات ہے، قوم جانتی ہے، بچہ نہیں، مگر پھر ڈوگر صاحب اتنا لاچار وزیر اعظم تو پھر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ کو کہنا چاہیے تھا، احتجاج کر دینا چاہیے تھا کہ بھئی یہ کوئی اور کر رہا ہے، ہم تو کر ہی نہیں۔ عمران خان صاحب نے ایک بار کہا کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ مجھے تیسرے چوتھے 5ویں مہینے عوام میں چلا جانا چاہیے تھا۔ وہ تو آپ کے سامنے نمبرز کتنے تھے، میں رولنگ پارٹی کا چیف وپ تھا، راجہ صاحب جانتے ہیں، میرے پاس تو نمبر ہی نہیں تھے، کورم پورا نہیں ہوتا تھا، بجٹ پورا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر جب رجیم چینج آئی، جب ہمارے خلاف عدم اعتماد ہوئی تو وہ کیسے ہوئی؟ کوہستانی صاحب جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہی لوٹے خریدے نا، آج آپ نے 27ویں ترمیم کرائی تھا، 2 سینٹ سے ہی اپنے لوٹے کیے نا، جس طرح آپ کشمیر سے آپ اپنے 4تھی دفعہ لوٹے بنائے ہیں۔ جمہوریت کی خوبی تو یہ ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ الائنس کریں، یا آپ چلے جائیں عوام میں۔ بہتر ہوتا کہ آج عدم اعتماد کی بجائے آپ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان کا کیا ضمیر رہ گیا کہ ایک بندہ ایک ہی اسمبلی میں 4 جگہ ووٹ بدل رہا ہے، نہ ان کا کوئی نظریہ ہے، نہ ان کی کوئی سوچ ہے، نہ ان کا کوئی کردار ہے۔ اور ظلم کیا کہ اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں، وہی طاقتور لوگ ہیں جو ہمیشہ ڈگڈگی کا تماشا کرتے ہیں۔ اور ویسے یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی والے تو ویسے بھی یہ چابی والے کھلونے ہیں۔ ہمیں کہتے تھے نا کوئی کٹ پتلی، عمران خان کٹ پتلی، آج کون کٹ پتلی ہے؟ اس کا جواب تو دینا۔ یہ کٹ پتلی ہیں، ہم کٹ پتلی نہیں ہیں۔ ہم تو پھر بیٹھے ہیں دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، رائے حق کے مسافر ہیں، اور حق اور سچ کے ساتھ راستے پر کھڑے ہیں، اور پچھلے 3 سال سے بدترین فسطائیت کا شکار ہے۔ کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے۔